اسماء الرجال، ہم آگے دیکھیں گے حدیث سے جڑے ہوئے کون کون سے علوم ہیں اگر وقت ملا تو. اسماء الرجال، علم، اسماء اسم کی جمع، وللہ الاسماء الحسنى، اسم نام، رجال مرد لوگ، تو لوگوں کے ناموں کا علم، اسماء الرجال. یعنی سب کے نام یاد رکھنا کون کون پیدا ہوا نہیں، حدیث کے بیان کرنے والے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا بیان کرنے والا راوی. راویوں کے نام، صرف نام نہیں، نام، کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات ہوئی، کتنے علاقوں کا حدیث کے لیے سفر کیا، کون سے سن میں پیدا ہوا، کون سے سن میں وفات ہوئی، کون کون استاد ہیں، کون کون شاگرد ہیں، علم کے لیے کتنے سفر ہوئے، علماء کا، اس کے دور کے علماء کا اور بعد کے دور کے علماء کا اس راوی کے بارے میں کیا کہنا ہے، کس طبقے کا ہے یہ، کس درجے کا ہے یہ، پورا اس کے بارے میں، جس کو آپ اپنی زبان میں آج کل بایو ڈیٹا بولتے ہیں، اس کی پوری تفصیل، اس کی شخصیت، اس کے بارے میں، یعنی حدیث کے سلسلے میں. یہ نہیں کہ وہ گورا تھا، کالا تھا، حبشی تھا، کیا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے سلسلے میں اس کی ضرورت ہے نہیں. اپاہج تھا، ایک آنکھ تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بنیاد پر کوئی آدمی معتبر غیر معتبر ہو سکتا ہے نہیں. کئی راوی نابینا تھے، اعمش ایک آنکھ والا، اعرج لنگڑانے والا، راویوں کے نام ہیں، یعنی لقب ہیں ان کے. تو ایسے بھی تھے، غلام تھے کئی اس میں، تو ایسے کئی راوی تھے. لیکن اس کے بارے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے حدیث کے سلسلے میں، اس کا تاریخ، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے علاقے کیا ہیں، سفر کہاں ہوئے، کون استاد ہیں، کون شاگرد ہیں، اور اس کا مرتبہ حدیث میں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، دیکھو بعد میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو حدیثیں گھڑیں گے، لہذا تم ان سے بچ کے رہو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں تم کو شک میں نہ ڈال دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. لہذا آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار تم ان سے بچ کے رہنا، جب تک ان کو جانیں گے نہیں ان سے بچیں گے کیسا. تو جب بھیڑ میں وہ ہیں، پبلک میں ہیں، سماج میں ہیں، دیکھنا پڑے گا یہ کون لوگ ہیں، لہذا سب کو چیک کرنا پڑے گا، ان میں وہ اپنے آپ پکڑے جائیں گے. جو بھی حدیث بیان کرنے والے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں کیا، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. جس کا حکم دیا ہے اس کی پابندی ضروری ہے. لہذا علماء نے کہا دیکھو یہاں تو بتایا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچ کے رہو. تو بچیں گے کیسے جب معلوم ہوگا نہیں تو معلوم کرنا پڑے گا ایسے لوگ کون ہیں اور کون نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ راویوں کی تحقیق کیوں کی علماء نے. بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں کہا دیکھو یہ کیا کام میں لگ گئے، اللہ نے ان کو کام پہ لگا دیا. کیسے کام پہ؟ اس کی غیبت، اس کی غیبت، وہ برا، اس کی تفتیش، اس کے بارے میں. ارے لوگوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا، تم بھی پردہ ڈالو. لوگوں کی غیبت مت کرو، آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہوگا. بہت سارے لوگوں نے ایسا کہنا شروع کیا. اور اکثر چور کہتا ہے کہ چور کو چور مت بولو. گڑبڑ جنہوں نے کی ان لوگوں نے عام طور سے کہنا شروع کیا کہ یہ جو محدثین ہیں یہ محدث غلط کام کر رہے ہیں. کیوں؟ دن بھر ان کا غیبتوں میں جاتا ہے، یہ راوی معتبر نہیں، وہ راوی معتبر نہیں. تم لوگوں کے بارے میں ان کی عیب جوئی کرتے ہو، آخرت میں تمہارے لیے بہت سخت معاملہ ہے. اس طرح سے ڈرایا لوگوں نے. اس وقت کے محدثین نے کہا نہیں یہ غیبت نہیں ہے، یہ نصیحت ہے. یہ غیبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ امت کی خیر خواہی ہے کہ اگر آج ہم نے ان لوگوں کو نہیں تحقیق کر کے الگ کیا قوم سے، حدیث کے میدان میں جھوٹ بولنے والوں کی آج پکڑ نہیں کی، یہ چیز امت میں پھیل جائے گی، امت گمراہ ہو جائے گی. یہ ذمہ داری ہم کو نبھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. تو ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے. لہذا راویوں کی تحقیق علماء نے کی. ان احادیث کی بنیاد پر راویوں کی تحقیق علماء نے کی.
تاکہ ایسے لوگوں سے بچا جا سکے اور معتبر سے علم لیا جا سکے، غیر معتبر سے نہ لیا جائے، تاکہ آدمی کا دین خراب نہ ہو۔ تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ راویوں کی تحقیق کہاں سے لائے آپ لوگ؟ ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں ہے اور بھی احادیث ہیں جس سے ہم کو اشارہ ملتا ہے کہ ہم کو راویوں کی تحقیق کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کیوں نہیں لیتے؟ حدیث میں جھوٹ بولنے والے کے بارے میں حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں بھی بات بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں، لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، پچھتانے لگ جاؤ۔ یعنی کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد کوئی قدم اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر تم کسی قوم پر اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کو سزا دو اس کی بات کی بنیاد پر، لیکن بعد میں معلوم پڑے کہ غلطی ان کی نہیں اس کی تھی، یا اس نے جھوٹ کہا تھا، اور پھر تم اپنے کیے پر بعد میں پچھتانے لگو کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ادھوری معلومات کی بنیاد پر، جھوٹی خبر کی بنیاد پر۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم بعد میں اپنے کیے پر پچھتانے لگ جاؤ۔ اس آیت میں کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں، اس آیت کو ذکر کر کے امام مسلم اپنے مقدمے میں، صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، یہ جو آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں، ان آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول، کہ فاسق کی خبر ساقط ہے۔ ساقط ہے کا مطلب سقطا، گر جانا، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، گر جاتی ہے، وہ قبول کرنے جیسی نہیں ہے۔ غیر مقبول، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ، اور جو آدمی عدل نہیں ہے، عدل یعنی عدل کے معنی کیا ہے؟ عدل بیلنس، کہ جو نہ ادھر گر رہا ہے نہ ادھر، ہم کو کیسے چلنا ہے؟ افراط اور تفریط کے درمیان، جو کرنا ہے اس میں کمی نہیں کرنا، جو نہیں کرنا ہے وہ کرنا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں نا، کہ ایک کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، تو ایک آدمی کو ایسا چلنا ہے کہ وہ کرنے کے کام کرے، اس میں تقصیر نہ کرے، کمی کوتاہی نہ کرے، اور نہ کرنے کے کام ان کا ارتکاب نہ کرے۔ اور ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تقصیر اور غلو کے درمیان چلے، کوتاہی نہ کرے۔ مثلا آسان مثال اس کی، ظہر کی نماز 5 رکعت بھی نہ پڑھے اور 3 رکعت بھی نہ پڑھے۔ 3 رکعت پڑھا تو کیا کر دیا اس نے؟ کم کر دیا، تقصیر ہو گئی۔ اور 5 پڑھا تو 1 رکعت کا زیادہ ایکسٹرا بونس ثواب ملے گا، زیادہ نہیں۔ یہ غلو ہے، یہ غلط ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی۔ تو نہ کمی نہ کوتاہی نہ زیادتی، تو یہ عدل اس کو کہتے ہیں جو بالکل بیلنس رہتا ہے، نہ کوتاہی کرتا ہے نہ زیادتی اور غلو کرتا ہے، جو بالکل بیلنس ٹھیک ٹھاک صراط مستقیم پر چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ عدل جو تقوی کے اعتبار سے ٹھیک ٹھیک چلتا ہو۔ تو امام مسلم اس آیت کے ضمن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ فاسق کی خبر مردود ہے۔ دیکھیے آیت کیا بتا رہی ہے، آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، سارے ایمان والوں سے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی کیا کریں گے؟ اس کی تحقیق کرو کا مطلب اس کے بارے میں نکلا ہو فاسق تو
کیسے چھان بین کرو نا، اسی کو چھانو، کیا کریں گے کیا بتائیے، یعنی کیسے؟ ایک آدمی ہے فاسق ہے، فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ فسق کا مطلب ہے ففسق عن امر ربہ، فسق کا مطلب ہے حد پار کرنا، اللہ کی شریعت اور احکام سے باہر نکل جانا، تو شریعت کی حدوں کو پھلانگتا ہے وہ آدمی، پابند نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لو، یعنی بھائی حکم دیا کیسے کریں گے؟ دوسرے لوگوں سے پوچھو، اگر وہ بھی فاسق ہو تو صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان دوسرے لوگوں سے مراد کون ہے؟ فاسق، جو فاسق نہ ہو۔ تو اگر اس کی خبر معتبر ہے تو دوسرے سے چیک کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک فاسق اگر خبر لاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کی بات مان لو، لیکن تحقیق کے لیے کہا تو تحقیق سے ثابت ہو جائے تو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ تو اس کی یا اس کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر دوسرے سے تحقیق کی وہ بھی فاسق ہے تو دو فاسق مل کے ثابت ہو گیا؟ نہیں، اب تو زیادہ شک ہو گیا کہ دو جھوٹے بول رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو اگر فاسق کی خبر کوئی فاسق خبر لاتا ہے، اللہ نے بتایا اس کی تحقیق کرو، اگر اس کی خبر معتبر ہوتی تو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں، اگر غیر فاسق خبر لاتا ہے تو تحقیق کی ضرورت ہے؟ ہے؟ تو اللہ نے پھر قید کیوں لگائی؟ اللہ نے کہا اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو، ایسا کہا اللہ نے؟ یا ایسا کہا کہ اگر فاسق خبر لاتا ہے تو تحقیق کر لو؟ تو اللہ نے جب قید لگائی تو ہم آزاد کر سکتے معاملے کو؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ فاسق کی خبر اگر فاسق لائے تو تحقیق کرو اس کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق کی خبر خود دلیل نہیں بنتی ہے، ہاں اگر کوئی معتبر آدمی عدل اگر وہ بیان کرتا ہے تب اس کی بات معتبر ثابت ہوتی، وہ بھی اس کی بنیاد پر نہیں کسی اور کی بنیاد پر۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہوتی تو کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو امام مسلم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ فاسق اگر دنیا کی خبر لاتا ہے تو وہ معتبر نہیں، تحقیق کرنا چاہیے۔ پھر وہ نبی کے نام سے اگر بیان کر رہا ہے تو کتنا چیک کرنے کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ دنیا کی کوئی بھی انتصبی والا یعنی تم کچھ بھی ایسا کسی قوم کے ساتھ کر دو اور بعد میں تم ندامت میں پڑ جاؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں بھی نقصان اٹھا سکتے ہو۔ تو علماء نے کہا کہ فاسق کی خبر کی وجہ سے دنیا میں ندامت ہو سکتی ہے، ایک فاسق کی خبر دین کے معاملے میں اگر آدمی اپنا لے، آخرت میں کتنی ندامت ہوگی؟ یہ زیادہ بڑی ندامت ہے، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ لہذا دنیا کے بارے میں جتنا چیک کیا جا سکتا ہے اس سے اور زیادہ دین کے بارے میں اس کی خبر کو چیک کرنا چاہیے۔ یہاں سے شروعات ہوتی اس چیز کی کہ راویوں کے حالات دیکھنے چاہیے، یہ فاسق ہے کہ نہیں ہے، معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ راوی کو چیک کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں راوی کو کیوں چیک کریں، جب حدیث سمجھ میں آ رہی تو لے لو، راوی کو چیک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات بہت سمجھ میں آتی ہو لیکن وہ بات صحیح نہ ہو۔ کیا ہر صحیح بات کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کو غلط کہنے کی ضرورت کیا ہے، آپ لوگ کیوں اس کو رد کرتے ہو؟ بات تو صحیح ہے نا، بات دیکھو۔ اب راوی یہ راوی وہ راوی اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے۔ تو کئی حکیموں نے اپنے جتنے نسخے تھے وہ نسخے حدیث کے نام سے بیان کر دیے۔ سمجھ میں آیا؟ کئی حکیم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کھانے سے طاقت آتی ہے، کھایا کرو، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ایک نے حدیث گھڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت باہ کی جبریل سے شکایت کی تو انہوں نے کہا ہریسہ کھایا کیجیے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق قائم کرنے میں کمزوری محسوس ہوئی تو جبریل سے کہا، شکایت کی تو جبریل نے ایک خاص قسم کا کھانا جو مختلف ان کو جمع کر کے بنایا جاتا ہے تو کھانے کے لیے کہا،
لوگوں نے اپنی نسخے حکمت کے چلانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. کسی نے کسی حاکم کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے حدیث گھڑ دی. حاکم نے پوچھا کبوتر اڑانا کیسا ہے؟ کہا اس کے بارے میں تو حدیث آئی ہے، بتایا اس کے بارے میں حدیث. ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے حدیثیں بنا بنا کے پیش کر دی. کسی کو کسی قوم سے دشمنی تھی، اس نے حدیث گھڑ دی. ایسی قوم والے ہمیشہ برے ہوتے ہیں، کچھ بھی حدیثیں گھڑ دی انہوں نے. کسی نے فارسیوں کے بارے میں حدیث گھڑی، کسی نے کسی اور کے بارے میں، عراقیوں کے بارے میں، کسی نے یمنیوں کے بارے میں، کچھ نہ کچھ گھڑ دیا لوگوں نے. فلاں قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. کسی نے حاکم کے بارے میں کچھ حدیثیں گھڑی، کسی نے آپسی صحابہ سے نفرت کی بنیاد پر صحابہ کے خلاف حدیثیں گھڑی. شیعوں نے آج بھی آپ دیکھیں وہ صحابہ پر لعن طعن کرتے اور کیا نئی واقعات انہوں نے گھڑ کے رکھے ہیں. شیخین کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جھوٹے جھوٹے واقعات گھڑ دیے. حضرت فاطمہ کو مارا انہوں نے، یوں کیا، کیا نہیں بتایا انہوں نے، جھوٹی باتیں سب. تو بہت سارے اس کے اسباب تھے، اس میں تفصیل میں آج میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایسے کئی اسباب تھے، اس کی بنیاد پر حدیثیں گھڑ دی لوگوں نے اور وہ معروف ہو گئی لوگوں میں. اور آج وہ لوگوں میں بہت ساری حدیثیات چلتی ہیں. صوفیت کو فروغ دینے کے لیے لوگوں نے حدیثیں گھڑ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جو ہے اس طرح سے جو جبہ ہوتا ہے وہ پہنایا. تو آج بھی صوفی اس طرح سے کرتے ہیں، اپنا جو بھی ہوتا ہے کوٹ کی طرح وہ پہناتے ہیں اس کو اپنے مرید کو، جو اس کی جگہ اس کا خلیفہ بنتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا اور کئی باتیں انہوں نے بیان کی. لہٰذا کئی باتیں دین بن گئیں جو کہ دین نہیں تھی، اور لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے وہ کئی ایسی باتوں پر عمل کرنے لگ گئے جس پر نہ کچھ ثواب کا وعدہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، وہ معتبر بھی نہیں ہے. کبھی عقائد کے سلسلے میں، کبھی فقہی معاملات میں، عبادات میں، کبھی حلال و حرام کی تقسیم میں، سب معاملہ جو ہے خراب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ رکھے جنہوں نے اس دین میں ملاوٹ کرنے والوں کی کوششوں کو برباد کیا، اس دین کی حفاظت کی. انہوں نے قرآن و سنت میں غور کیا اور وہ اصول اس سے مستنبط کیے جن کے ذریعے سے وہ دین کی حفاظت کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے حفاظت کی. اگر وہ نہیں کرتے تو آج اگر سندیں نہیں ہوتی تو لوگ کہتے کہ معلوم نہیں بتانے والا لکھنے والا سچا تھا جھوٹا تھا، تو یہ حدیث کیسے پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بیچ میں تو اتنے لوگ ہیں اور اتنا بڑا زمانہ ہے، پھر کیسے واقعی نبی نے کہا کہ نہیں کہا، کیسے معلوم پڑے گا؟ تو انہوں نے سندوں کو یاد کیا، متن تو یاد کیا ہی کیا. ہم کو تو متن بھی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا ٹرانسلیشن یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے حدیث کا متن یاد کیا اور وہ حدیث ان تک کیسے آئی، اگر ایک سند سے آئی تو ایک سند کے ساتھ، اور اگر الگ الگ سندوں سے آئی تو الگ الگ سندوں کے ساتھ ان حدیثوں کو یاد کیا تاکہ حدیث بھی محفوظ رہے اور یہ آئی کیسے وہ بھی یاد رہے. پھر اس سند کے اندر اگر کوئی غیر معتبر تھا تو علماء نے اس کو بھی بتا دیا، دیکھو یہ آدمی معتبر نہیں ہے، یہ آدمی اس کا کیریکٹر خراب تھا، یہ آدمی اس کی یادداشت خراب تھی، یہ آدمی بھروسے کے لائق نہیں ہے، یہ آدمی بدعتی، یہ فلانا ہے. تو علماء نے اس کو برابر پوائنٹ آؤٹ کیا، کیونکہ یہ حفاظت اگر نہیں کرتے سند کی تو پکڑا کیسے جاتا وہ آدمی جو غلط ہے. ساری باتیں نبی کے نام سے بیان کر دی جاتی ہیں. لہٰذا امام مسلم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی ہے. تو اب دو لوگ ہو گئے، ایک وہ جو واقعی جھوٹا ہے اس کی بات تو معتبر ہے ہی نہیں، دوسرا کون؟ فاسق جو عملی اعتبار سے شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے. ایسے بھی آدمی کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ معتبر نہیں ہوتی ہے. اور یہ اصول کہاں سے آ رہے ہیں؟ قرآن اور سنت سے آ رہے ہیں. حدیث میں ہم کو مل رہے ہیں اور قرآن میں بھی ہم کو مل رہے ہیں. اسی لیے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے پر وعید بیان کی ہے. کوئی آدمی مثلا یہ کہے کہ دیکھو حدیث میں کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے تھوڑی گھڑی، یہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہم کو ملی، ہم بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جو جانتے بوجھتے حدیث گھڑے. ہم نے نہیں گھڑی، ہم بیان کر رہے ہیں. تو ہم اس وعید میں آتے ہیں نہیں، اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے.
लॉजिक कितना अच्छा है, लेकिन ये लॉजिक सही है नहीं, क्योंकि ये दूसरी हदीस नहीं जानने की वजह से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मन हद्दथ अन्नी बिहदीसिन युरा अन्नहु कज़िब फहुवा अहदुल काज़िबीन या फहुवा अहदुल काज़िबैन, दोनों अल्फाज में ये रिवायत आई है कि जो ऐसी हदीस बयान करे मेरी तरफ से जबकि दिखाई दे रहा है कि वो झूठ है, इल्मी एतबार से तहकीक की रोशनी में वो साबित हो रही है कि वो झूठ है, फहुवा अहदुल काज़िबैन, तो दो झूठों में से ये एक झूठा है। दो झूठे कौन हुए? पहला झूठा कौन है फिर? जिसने गढ़ा है, और दूसरा कौन? हाँ, तो जो गढ़ा वो भी, और जिसने इसको बयान किया उसको जानते बूझते कि ये झूठ है, अगर वो बयान करता है तो आपने फरमाया दो झूठों में से एक झूठा है, यानी उसका जो हुक्म है इसका भी वही हुक्म है, इसलिए कि उसके बयान करने से जो नुकसान होने वाला था इसके बयान करने से भी वो नुकसान होने वाला है। और झूठ को जानते हुए बयान करना, उसकी वजाहत किए बगैर, ये वैसे ही जैसे झूठ कहना उस झूठे का मददगार है। तो दो झूठों में से क्या है? ये भी एक झूठा है। इसीलिए इमाम अद्दारक़ुतनी, मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, इमाम मुस्लिम ने मुक़द्दिमे में इसको जिक्र किया है। तो इससे बात मालूम हुई कि अगरचे आदमी ने हदीस घड़ी नहीं हो लेकिन ये उसको बयान करे तो ये भी उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर आपको मालूम है कि यह हदीस सही नहीं है, मोतबर नहीं है, ये झूठी हदीस है, ऐसी हदीस बयान करना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि एक आदमी हदीस बयान करे और कहे कि देखो यह हदीस मोतबर नहीं है, यह हदीस झूठी है, इसके बगैर बयान करना जायज़ नहीं है। इसीलिए इमाम अद्दारक़ुतनी फरमाते हैं, फ़मन हद्दथ बिजमीअ मा समिअ मिनल अख़बारिल मरविय्यति अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा वो आदमी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी रिवायत की हुई तमाम खबरें, तमाम बातें बयान कर दिया करता है, हर चीज़ जो सुनता है बयान कर देता है, व लम युमय्यिज़ सहीहहा मिन सक़ीमिहा, और वो सही और सकीम, सही और कमज़ोर में फ़र्क नहीं करता है, वह हक़्क़हा मिन बातिलिहा, और उसके अंदर क्या बातिल है इसकी तहक़ीक़ नहीं करता है, बाअ बिल इस्मि व खीफ़ अलैहि अन यदख़ुल फ़ी जुमलतिल काज़िबीन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहुक्मि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मिनहुम। यानी आपने क्या फरमाया, जो आदमी सही और ज़ईफ़ में तफ़रीक़ नहीं करता है, मोतबर गैर मोतबर, बातिल और वाक़ई साबित में फ़र्क नहीं करता है, वो आदमी, उस पर डर इस बात का है कि वो झूठों में से एक झूठा बन जाएगा। अगर वो तहक़ीक़ नहीं करता है, सब बयान कर देता है बग़ैर तहक़ीक़ के, तो ऐसा आदमी झूठों में से शामिल, झूठों में उसका शुमार होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में जो सुनी सुनाई बातें बयान कर देता और तहक़ीक़ नहीं करता है, यही बात बयान की है। आपने क्या फरमाया, कफ़ा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को बयान करने लग जाए। सुनता है बयान करता है, सुनता है बयान करता है, सुन्नी, तहक़ीक़ नहीं करता है, तहक़ीक़ नहीं करता है। तो तहक़ीक़ नहीं करना सही है नहीं, उसको मोतबर बयान करना चाहिए, गैर मोतबर बयान नहीं करना चाहिए, गैर मोतबर बयान नहीं करना चाहिए। वैसे ही जैसे एक आदमी टोकरी में से फल निकाले और मेहमान उसके पास हैं, तो उसमें से अच्छा फल देने की बजाय अच्छा भी देता है, सड़ा हुआ भी देता है, क्या ऐसे मेज़बान को सही कहा जाएगा? नहीं। अब बताइए, एक इंसान का ये मामला है, आप उम्मत को दीन दे रहे हो, घर वालों की तरबियत कर रहे हो, उसमें आप सही और गैर सही, मोतबर गैर मोतबर, सच और झूठ सब दे रहे हो उम्मत को। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लिहाजा वो लोग जो लिखने वाले हैं, अगर वाकई जानते हों कि मोतबर नहीं हैं, उनके लिए जायज़ नहीं कि उम्मत के सामने ऐसी बातें बयान करें। फ़ज़ाइल के नाम पर कुछ भी लिख दिया और उसको उम्मत में फैला दिया, और अरबी में लिख दिया ज़ईफ़ है और उर्दू में लिखा ही नहीं, तो पब्लिक पढ़ रही है, वो समझ रही है हदीस है, अरबी पढ़ना आता
نہیں ہے اس کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ معتبر نہیں ہے؟ لہٰذا چونکہ کتاب عوام کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہے، گھر گھر میں پڑھی جا رہی کتاب، اب لوگ سمجھ رہے ہیں صحیح ہے، معتبر ہے، اور عربی میں اس کے بارے میں حکم لکھا گیا ہے لیکن اردو میں نہیں بتایا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا آدمی کو جھوٹا بھی بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انجانے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹی خبر کا پھیلانے والا بن رہا ہے، لہٰذا خبروں کو چیک کرنا ضروری ہے۔ جو حدیثیں اس کے پاس آتی ہیں ان کو دیکھے، فرق کرے، معتبر غیر معتبر، وہ بیان کرے تو کیا کرے؟ ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی بات کا بیان کرنا غلط، بیان کرے تو صرف کیا بیان کرے؟ جو معتبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا راویوں کی تحقیق ضروری ہے، حدیثوں کی تحقیق ضروری ہے، بغیر اس کے نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ آدمی خود جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صحابہ بھی حدیث میں کتنا احتیاط کرتے تھے، اور ان کا احتیاط کرنا بعد والوں کے لیے احتیاط کی تعلیم تھی۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت چاہی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں تھے، کمرے میں ہیں، ساتھ میں کوئی ہے، خلافت کا کام ہے، کچھ معاملہ ذمہ داریاں ہیں، بات چیت چل رہی ہے، باہر ہی آئے ہیں، صحابی ہیں، اجازت مانگی، اجازت مانگی، اجازت مانگی، نہیں، سیدھا واپس۔ اور یہی اصل ہے، یہی اصول ہے، یہی کام کرنا چاہیے آدمی کو، یہی ادب ہے۔ جب کام ہو گیا تو میں نے کہا کہ ابھی ہم نے ان کو سنا تھا، آواز سنی ہم نے، ابھی جاؤ بلا لا ان کو۔ وہ گیا باہر، دیکھا اس نے، کہا تو نہیں ہے۔ کہا ایسے کیسے چلے گئے؟ جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ ان کو بلا لائے۔ کہا کہ تم ایسے کیسے چلے گئے؟ کہا کہ ایسے ہی تو ہم کو حکم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہی تو ہم کو حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ 3 بار اجازت چاہیں، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جائیں، وَإِلَّا فَلْيَرْجِعْ، حدیث میں حکم ہے اس بات کا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ حدیث کیسی؟ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ، دلیل لاؤ اس کی، اور نہیں تو او لَفْعَلَنَّ بِكَ، ورنہ تمہاری اچھی خبر لوں گا میں۔ اس کی دلیل لاؤ ورنہ تمہاری میں خبر لوں گا۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، وہ خود ابو موسیٰ اشعری خود کیسے جلالی صحابی تھے وہ، اگر بہت مضبوط صحابہ میں سے ہیں، یہ سارے صحابہ اچھے ہیں لیکن کچھ صحابہ ان میں بہت نمایاں ہیں، جن میں سے یہ بھی ہیں ابو موسیٰ اشعری۔ تو کہا کہ جاؤ دلیل لاؤ، یہ کہاں سے بول رہے ہو تم، ورنہ تمہاری خبر لوں گا۔ یہ گئے، اب ان کی ہو گئی مصیبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے ڈر کے، تو کیسے ہیں وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے اس سے شیطان دبک کے دوسرے راستے سے جاتا ہے وہ۔ تو یہ اب کون اپنی جان بچائے ان سے؟ کہا جاؤ دلیل لے کے آؤ اس کی، ورنہ تمہاری اچھی خبر لوں گا۔ آج تو گئے تم کام سے۔ اب یہ گئے ادھر ادھر ڈھونڈتے انصار کے ایک مجمع پر گئے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی، جو بھی دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ اب گئے، ان سے کہا کہ تم میں سے بھائی ایسا کوئی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم لاؤ گے دلیل تو ٹھیک، ورنہ تمہاری خبر لوں گا۔ وہ لوگ ہنسنے لگے۔ کہا تم ہنستے ہو اور میرا حال نہیں دیکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو چھوٹا، سب سے چھوٹا اس کو بتائے گا۔ اور ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے کم عمر تھے، کہا کہ یہ بتائیں گے، جاؤ لے کے ان کو۔ گئے حضرت عمر کے پاس، کہا کہ ہاں ہم کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور ایسی روایت ہے۔ حضرت عمر کو بہت افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ خفی علیہ ھذا من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز چھپی رہ گئی۔ الہانی الصفق بالاسواق، بازاروں میں تجارت کرنے نے مجھ کو غفلت میں ڈالے رکھا۔
انہوں نے اس بات کو لیا اور انہوں نے افسوس کیا کہ یہ حدیث مجھ سے کیسے چھپ گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے امام ہیں, ایسا کیسا ان کو حدیث معلوم نہیں تھی, اتنے بڑے حضرت عمر ہیں, ان کو ایسا کیسا معلوم نہیں تھا. ہو سکتا ہے نا, حضرت عمر کا علم بہت زیادہ تھا, لیکن ایک بڑے عالم سے کوئی ایک بات چھپی رہ جائے کوئی عجیب بات نہیں ہے. عالم کا مطلب سب معلوم نہیں ہوتا ہے, بہت معلوم ہوتا ہے, کچھ نہیں بھی معلوم ہو سکتا ہے اس کو. اس حدیث کو خود امام البخاری نے روایت کیا ہے, الاعتصام بالکتاب والسنہ میں, صحیح بخاری میں. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا, حدیث بیان کی, لاؤ دلیل لاؤ, ہم کو اس کی پکا آتھینٹک چاہیے, ہم کو لاؤ کوئی آدمی. اب یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور منکرین حدیث اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے دیکھو حضرت عمر نے حدیث مانی, ایک آدمی نے بیان کی, انہوں نے نہیں مانا اس کو, تو حدیث نہیں بھی مان سکتے ہیں. انہوں نے بتایا حدیث ہے, انہوں نے نہیں دلیل لاؤ اس کے لیے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی قبول کی نہیں. لیکن کیا واقعی حضرت عمر کے نزدیک یہ غیر معتبر تھے؟ اب کوئی شیعہ بھی اس سے لے سکتا ہے, دیکھو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ معتبر نہیں تھے اس لیے تو ان کی بات نہیں مانی. ایسا بھی کسی کے دل میں ایک نیا سوال کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن امام مالک نے اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے بھی ایک روایت نقل کی ہے, اس میں حضرت عمر کا جملہ وہاں پر ہے. کیوں نہیں مانا انہوں نے, کیوں قبول نہیں کیا انہوں نے کیا کہا, فقال عمر, امام ابو داؤد کی روایت میں ہے, کتاب الادب میں لائے ہیں اس کو. فقال عمر لابی موسیٰ, ابو موسیٰ سے حضرت عمر نے کہا, اما انی لم اتہم کا, میں تم پر تہمت نہیں لگاتا ہوں, میرے نزدیک تم جھوٹے نہیں ہو. ولکن خشیت, لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے, میں اس بات سے ڈرتا تھا, ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں نہ گھڑنے لگ جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں نہ بنانے لگیں. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. اس جملے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کسی معتبر کو ڈانٹ دیا جائے جو قریبی ہے, تو دوسرے اپنے آپ دبک جاتے ہیں. گھر میں اگر بچہ ہے ایک مثلا جو اچھا بچہ ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی, اب اس کو معلوم ہے کہ یہ اچھا بچہ ہے اور اس کو ڈانٹنے سے بھاگے گا نہیں کدھر. اس کو اگر ڈانٹ دیا جائے تو باقی جتنے شرارت کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پڑھائی کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں, چاہے الٹی کیوں نہ ہو, اور ابو دھلائی ہونے والی ہے ابھی. تو ایک کو ڈانٹنا باقی سب کے لیے کیا ہو جاتا ہے, سبق ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, اب گھڑتے بیٹھیں گے لوگ, ان کو پکڑیں گے, وہ تو بات کی بات ہے. ایسا کیا جائے ان کے ساتھ معتبر کو اتنا پیسا جائے کہ جو آدمی معتبر نہیں ہے وہ یہ سوچے کہ اب اگر میں نے حدیث بیان کی تو میری کیا درگت ہونے والی ہے. ابو موسیٰ اشعری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو مجھ کو تو پھانسی دے دیں گے, معلوم نہیں کیا کریں گے, ڈنڈے سے دھلائی کر دیں گے میری, تو پوری الٹا ٹانگ دیں گے مجھ کو. تو ایسا جو بھی آدمی حدیث گھڑنے کا ارادہ کرے وہ ارادہ کرتے ہی اکیلے میں بھی کانپ جائے حضرت عمر کا نام سن کے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ میں ایسا کیا تھا, اور ایک گواہ لاؤ. اب جھوٹا آدمی کیا اس کو دوسرا ملے گا کوئی معتبر؟ وہ تو میں ہی کھڑا ہوں حدیث, تو میں کہاں سے لاؤں دوسرے کو؟ تو ایسا آدمی ہمت ہی نہیں کرے گا. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں تم پر تہمت نہیں لگاتا ہوں, لہذا کوئی آدمی کہے کہ ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے نزدیک معتبر نہیں تھے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے خود کہا میرے نزدیک تم متہم نہیں ہو, لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں لوگوں میں لاپرواہی نہ پیدا ہو جائے اور گھڑنے والے گھڑنے نہ لگ جائیں. تو میں نے تمہارے ساتھ اتنا جو کیا فلٹرنگ اور اتنا جو تمہارے اوپر دباؤ ڈالا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جھوٹے لوگ کیا ہو جائیں, چپ ہو جائیں, بیان کرنے سے ڈرے ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے لینے میں احتیاط کرتے تھے, اور اپنے زمانے میں انہوں نے ایک اصول ہی پیدا کر دیا, اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں بیان کر سکتے ہیں, لہذا حدیث کے لینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور بالکل پرکھ کے لینا چاہیے, بیان کرنے والے کو پکڑنا چاہیے, کہاں سے لائے یہ بتا ہم کو. تو یہ صحابہ ہی کے دور سے یہ بات شروع ہو چکی تھی, ایسا نہیں ہے بعد میں امام البخاری آئے بہت دن کے بعد چلو حدیثیں چیک کریں گے, اور پہلے کوئی چیک نہیں کرتا تھا, ایسا ہے نہیں. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم پڑتا ہے
کہ انہوں نے اپنے ہی زمانے میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ حدیث کی تحقیق کر کے ہی اس کو لینا چاہیے۔ اور ایک روایت دیکھیے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء بشیر العدوی الی ابن عباس، بشیر العدوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فجعل یحدث، اور حدیث بیان کرنے لگے، ویقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فجعل ابن عباس لا یأذن لحدیثہ، ابن عباس نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا، ان کی حدیث کی طرف دھیان نہیں دیا، ولا ينظر الیہ، نہ ان کی طرف دیکھا۔ فقال یا ابن عباس، انہوں نے کہا اے ابن عباس، ما لی اراک تسمع لحدیثی، ما لی لا اراک تسمع لحدیثی، کیا بات ہے میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ آپ میری حدیث سنتے نہیں، کیوں نہیں سنتے میری حدیث؟ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے نہیں۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ ابن عباس صحابی ہیں، کہا انا کنا مرۃ اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی آدمی کو ہم سنتے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی کو یوں کہتا سنتے ابتدرت ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، فوراً ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی تھیں اور ہمارے کان اس کی طرف لگ جاتے تھے، پہلے ایسا تھا۔ فلما رکب الناس الصعب والذلول، لیکن جب لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے مشکل اور آسان ہر سواری پر سوار ہونا شروع کر دیا، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، ہم پھر اب لوگوں سے وہی لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں، جو ہمارے نزدیک معتبر ہوتا ہے اسی سے ہم لیتے ہیں، جو چیز ہمارے نزدیک معتبر ثابت ہوتی ہے، جس کو پہچانتے ہیں ہم کہ ہاں یہ معتبر ہے، اسی کو ہم لیتے ہیں، نہیں تو نہیں لیتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ معلوم ہے کہ صحابہ ہی کے دور میں روایتیں لینا نہیں لینا اور لوگوں کا روایتوں کے سلسلے میں گڑبڑ کرنا شروع ہو چکا تھا، لہٰذا کوئی آدمی یہ کہے کہ امام اتنے بڑے ہیں، پانی میں اگر گندگی آئی ہے تو ان کے بعد میں آئی ہے، ان کے پہلے چشمہ پاک تھا، سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف آپ جو بول رہے ہو، اماموں کے بعد میں یہ ہوا ہے، اماموں کے پہلے نہیں ہوا ہے، اماموں تک جو حدیثیں پہنچی وہ کیسی پہنچی؟ سب صحیح تھی، بعد میں اس میں کوئی ضعیف راوی اگر آ جاتا ہے تو امام تک تو وہ حدیث صحیح پہنچی، بعد میں صحیح تھی، بعد میں ضعیف ہو گئی، تو ہم ڈائریکٹ کہاں سے لے رہے؟ اوپر سے لے رہے۔ آپ نیچے تک حدیث آنے تک رک رہے ہو تو نیچے حدیث جب آ گئی ہے تو بیچ میں ضعیف راوی بھی آ گئے اس میں، تو آپ کی حدیث ضعیف ہے، ہمارے امام تک صحیح پہنچی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ ہو گیا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اماموں کے فیصلے مانتے ہیں، امام بہت پرانے تھے، امام بخاری بات کہیں کہ امام ابو حنیفہ بخاری، تو ان تک آتے آتے، ان کے زمانے میں آتے آتے حدیثیں معتبر غیر معتبر رہیں، امام ابو حنیفہ تک تو کیا تھا؟ معتبر ہی معتبر تھا، تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جو فتوی دی سب صحیح حدیث کے حساب سے تھے۔ اب کیا بولیں گے؟ یہ بھی پوائنٹ ہے، بعض لوگ بولیں گے تو کبھی سوچا نہیں میں نے، بہرحال بولتے ہیں اس طرح سے۔ تو یاد رکھیے ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے زمانے میں، امام ابو حنیفہ ابن عباس کے زمانے میں تھے نہیں تھے، حضرت عمر کے زمانے میں تھے نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 میں وفات ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ جب سے لوگوں نے ایسا ایسا طریقہ شروع کیا ہے، اچھا برا طریقہ دونوں اپنانے لگے ہیں، تب سے ہم اسی سے لیتے ہیں جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسی دور میں اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے بعد والا زمانے میں اس کا ہونا زیادہ ہے۔
وہ زیادہ ہوگا، اس کے بعد میں کم نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے، اس روایت سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ حدیث کے لینے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور اسی طرح سے دینے میں بھی احتیاط کرتے تھے۔ لہذا حدیث کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔